آج ہم کلام پاک میں سے روزہ کے متعلق چند آیات کو پڑھیں گے، اور جو کلام پاک میں سے ہم پہلی آیات پڑھیں گے وہ ہے بار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 29 سے 31 آیات۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی تو اس میں ہر سال یوم کفارہ کے موقع پر روزہ رکھنے کا بھی حکم شامل تھا۔ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ 29 آیت: اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ آیت نمبر 30: کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ آیت نمبر 31: یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اسی طرح ہم کلام پاک میں سے عزرا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 21 سے 23 آیات میں بھی روزہ کے متعلق پڑھیں گے، جس میں بنی اسرائیل نے خدا سے مدد اور رہنمائی کے لیے روزہ رکھا۔ آیت نمبر 21: تب میں نے اہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ آیت نمبر 22: کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23: سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ اسی طرح اب ہم کلام پاک میں سے روزہ کے متعلق جو آیات پڑھیں گے وہ ہے یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 12 سے 15 آیات، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوئیل نبی کے ذریعے خدا نے بنی اسرائیل سے کہا۔ آیت نمبر 12: لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ آیت نمبر 13: اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ آیت نمبر 14: کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے، جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تپاون ہو۔ آیت نمبر 15: سیون میں نرسنگھا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ اب ہم کلام پاک میں سے روزہ کے متعلق جو آیت پڑھیں گے وہ ہے لوکا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لینے کے بعد 40 دن تک روزہ رکھا تاکہ وہ زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ چلیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ اور اب ہم روزہ کے متعلق جو آیت پڑھیں گے وہ ہے اعمال کی کتاب۔ پالوس رسول اور برناباس نے کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کرتے وقت روزہ رکھا، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔